لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی، یہ پہلی دفعہ اس زمین پر یہ ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی بھی لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ نیچرل ہے ہی نہیں، اس کی طرف کبھی کسی کی توجہ جاتی نہیں ہے۔ تو فرمایا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، تو وہ جرم کر رہے ہو جو تم سے پہلے زمین میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے، کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی، خود اس جرم کو تم نے ایجاد کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں سے شادی کرتے نہیں ہو اور مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، اور بل انتم قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو۔ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا۔ سائنس کا ٹاپک کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا ٹاپک کیا ہے؟ مادے پہ ریسرچ کرنا۔ تو دونوں کا ہدف بالکل الگ ہے۔ تو اس لیے آپ کو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے پیغمبروں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس دنیا میں ہمیں ترقی کیسے کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا پڑے گا؟ سائنسدانوں کے پاس۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، قوم مادہ پرستی میں لگی ہوئی تھی۔ یہ سائنسی ترقی آج سے نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نا اسی دن سے سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آج بہت ترقی ہوئی ہے، یہ اچانک نہیں ہو گئی ہے، یہ پہلے دن سے شروع ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو اللہ نے فرمایا محنت کرو، یہاں پہ محنت کر کے کماؤ۔ تو محنت جب کی ہے تو اسی وقت سے ترقی شروع ہو گئی نا۔ تو اسی وقت سے پہلے پہیا ایجاد ہوا ہوگا، اور جو کچھ بھی کنویں کھودنا شروع کیے ہوں گے، یہ ترقی کی پہلی اکائی تھی۔ تو ترقی سے نا آج کل کھوپڑی آج کل لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، تو وہ پہلے دن سے ہو رہی ہے۔ تو پیغمبروں نے اس کو نہیں چھیڑا، بھائی وہ تو تم دنیا میں رہو گے تو یہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا۔ پیغمبروں کا مقصد ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو فوکس کرو، اس کو بھی فوکس کرو۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں، یہ تمہاری تمام تر ترقیوں سمیت اللہ تمہیں تباہ نہ کر دے۔ اور الملأ الذین من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے، ہمیشہ یہ بڑے بڑے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ مخالفت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لینا قرآن میں جو قوم کے بڑے بڑے وڈیرے اور اونچے طبقے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے، تو غلط ہے ہم صحیح ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم گمراہی میرے ساتھ نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں۔ انسان جو باتیں کرتا ہے وہ صرف خواہشات کی بات کرتا ہے، خدا جو بات کرے گا وہ اس میں خواہشات کا دخل نہیں ہوگا۔ اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو اس کو دیوانگی یا گمراہی سے تعبیر مت کرو۔ ابلغکم رسالات ربی، میرا کام ہے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دینا۔ وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، قوم نے جواب میں کہا پھر اللہ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ خدا نے قوم کے کسی وڈیرے کو منتخب کرتا اللہ تعالیٰ، کسی مالدار آدمی کو، کسی سردار کو، آپ کیوں بھائی؟ یا کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا؟ نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا؟ اس میں تعجب کی بات تو نہیں ہے، تعجب تو جب ہوتا ہے جب تمہارے علاوہ کسی کو منتخب کیا جاتا، کیونکہ انسان اپنی جنس کے انسان کی بات کو سننا اس کو آسان لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ فرشتہ آگے سمجھاتا کیا سمجھ میں آتا، اور فرشتوں کو تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے جو انسانوں کو ہے۔ پیغمبر تو تمہارے درمیان ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی وہی ضرورت ہے، وہ دین پر چل کے دکھائیں گے تو تم کہو کہ جب یہ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ تو تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کہہ رہے فَكَذَّبُوهُ، نہ مانے، انکار کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے خدا نے کچھ نازل نہیں کیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے ایک جگہ، آپ لوگ بہت زیادہ ہل رہے ہو۔ انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے لوگ تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اندھے، حالانکہ آنکھیں تھی ان کی۔ اندھے کا مطلب کیا؟ اپنی مادی چیزیں اور عیاشی کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں، اور ساڑھے 900 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کا پیغام، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہے اندھے لوگ تھے، تباہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
پھر نوح علیہ السلام کی نسل چلتی رہی جو بچ گئے تھے ان کی. پھر قوم عاد آئی. اللہ نے قوم عاد، یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال الملأ الذین کفروا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کوئی خدا کے سوا معبود نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں اس اللہ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، جو بڑے لوگ تھے نا، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے، شاباش، اتنے چھوٹے بچوں کو لایا کریں نا تو ساتھ ان کو سنبھالا بھی کریں، ٹھیک ہے نا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو قوم کے جو بڑے سردار ہیں انہوں نے وہی آگئے مقابلے میں. یہ بڑے سردار کیوں؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کل مغربی دنیا کا، انگریزوں کا پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے، لہذا ان میں جو اسلام دشمن ہے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اسرائیل کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو تون بھرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بعض بہت کم لوگ ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح جن کو دنیا کی نعمتیں ملے پھر بھی اللہ سے تعلق رہے. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو عربوں کو دیکھ لو نا، جب عرب غریب تھے کیا تقوی للہیت، جب سے دولت آئی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں نیک، لیکن آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں. ان ملکوں کا حال تو جا کے دیکھو، ایمریٹس وغیرہ کا، تو حالت خراب ہو رہی ہے، اللہ ہدایت دے. تو اور مزید، تو یہ کب تک بھائی؟ تابق ہے فارسی میں ہے، کب تک؟ ایک دن آئے گا، موت ہے بھائی آگے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا، تو قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں معاذ اللہ. نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا آپ گمراہی پر ہو، انہوں نے کہا آپ کیا ہو؟ بے وقوف. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی صفاحہ، اے میری قوم مجھ پہ بے وقوفی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر بھئی جب بے وقوف نہیں ہے تو آپ قوم سے ہٹ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیا ہود علیہ السلام نے جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا، بھئی میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں وہ بات کروں گا جو کون کہہ رہا ہے؟ رب. تو ابلغکم رسالات ربی، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو میں تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں امانت دار ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت نہیں کروں گا. ناصح، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کی باتیں کروں گا. قوم نے جواب میں وہی کہا کہ بھئی اللہ نے پھر آپ کو پیغمبر کیوں بنایا؟ کسی فرشتے کو بنا لیتا، یا ہماری قوم میں بڑے بڑے سردار لوگ پڑے ہوئے ہیں، قوم کے وڈیرے ہیں، وہ سمجھتے تھے جیسے الیکشن میں بڑے لوگ آتے ہیں نا، تو نبوت میں بھی اسی ٹائپ کے لوگ آئے. بھائی نبوت تو اللہ کی سلیکشن ہے، یہ کوئی الیکشن تھوڑی ہے. الیکشن میں تو پھر وہ آتے ہیں جو آج کل آئے ہوئے. کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سلیکشن ہے. اس میں اللہ تھوڑی وہ کرے گا کہ جو قابل نہیں ہے نبوت کے اس کو نبوت دے دی، جو قابل ہے اس کو. یہ اللہ نہیں کرتا ایسے. اس لیے فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. دیکھو اس وقت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا، ان کی قوم کے بعد. ان کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا، ان کی قوم سے عبرت حاصل کرو. یہ زمین تمہیں وراثت میں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو آج تو تم بدماش بنے ہوئے ہو، دادا بنے ہوئے ہو زمین پہ. بڑے بڑے قد تھے بھائی، کھجور کے درختوں کے جتنے ان کے قد تھے، تو تم اس کے دادا بنے ہوئے ہو. یہ کس کا مالک کس نے بنایا تمہیں؟ اللہ نے بنایا ہے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور مخلوق میں تمہیں طاقت دی ہے اس نے، بہت مضبوط گرفت والا تمہیں بنایا، پاورفل، اکنومیکلی بھی بڑے مضبوط تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ آپ اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت پہ آ جائیں، اور ہمارے باپ دادے جن کو پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں. ہمارا پریوار اور پرمپرا اور خاندانی روایات اور باپ دادا کا دین وہ سب ایسا ہی، ایک اللہ. تو فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، آپ ایسا کریں، بار بار عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، عذاب لے آئے. چھوڑیں، یہ گل کیا ہو جائے گی؟ مک جائے گی. آپ سیدھے سیدھا عذاب لے آؤ. کیسے بے غیرت لوگ تھے یار، ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا لے آؤ؟ عذاب لے آؤ. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، جب یہ ہوا تو ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب تو تم پہ آئے گا جو باتیں تم کر رہے ہو، لیکن میں تم پر حیران ہو رہا ہوں، ان پتھروں کے بنے ہوئے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، ان بتوں کے مقابلہ، ان بتوں کو کے فیور میں اللہ سے دشمنی لے رہے ہو. بڑی زبردست بات ہے یہ، اس کو سمجھو. اللہ سے دشمنی لے رہے ہو کس کو فیور کر کے؟
ان بتوں کو۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے کسی کے فیور میں لڑائی کرنا شروع کر دی بڑے طاقتور سے، جس میں خطرہ ہے کہ وہ آپ کی کباب بوٹی بنا دے گا۔ آپ کے دوست کو پتا چلا، اس نے کہا یار میرا دوست کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہا ہے اور مر نہ جائے، تو میں چاہوں یار میرا دوست جب کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے تو وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی۔ وہاں گئے تو دیکھا کوئی چمار ہے، کوئی چرسی ہے، چپل چور ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ ابے تو کسی کے فیور میں لڑ رہا ہوتا تو کوئی بادشاہ، کوئی شہزادہ، کوئی باپ ہوتا، تیری ماں ہوتی، تیرا بھائی ہوتا، تیری بہن ہوتی، تو لڑ چپل چور اور چرسی کے فیور میں اپنی جان دے رہا ہے، تو پاگل آدمی، سمجھ رہے ہو؟ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں کہ خدا کا عذاب آئے گا، اور تم فیور ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کر رہے ہو، ان بتوں کی محبت میں دشمنی کس سے لے رہے ہو؟ اللہ سے۔ سمیتموہا انتم وآباؤکم، جن کے معبود ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، خود تم نے گڑھ لی ہیں، یہ نام ہے چند۔ ہر باطل آدمی یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ اللہ سے، ان کے فیور میں۔ یا ایک علمی نکتے کی بات ہے، یہ ٹاپک سے ہٹ کرے اور مختصری کروں گا اس کو میں، یہ خوب سمجھ لو۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا 20 رکعت تراویح سنت، خواتین کا سمٹ کے نماز پڑھنا سنت، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم علماء دیوبند کو فیور کر رہے ہو، تم اپنے مسلک کو فیور کر رہے ہو، اور ہم قرآن و حدیث کو فیور کر رہے ہیں۔ نہ، یہ بہت غلط تعبیر ہے۔ ہم فیور کر رہے ہیں چاروں ائمہ کو، جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے، جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے۔ تو ہمارا مقابلہ آپ قرآن و حدیث سے نہ کرایا کرو، نہ، یا علماء دیوبند کے فیور میں نہیں، آپ ہمارا مقابلہ کراؤ ان لوگوں سے جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کر رہے ہیں جو آج کی جا رہی ہے، اور ایک قرآن و حدیث کی وہ تشریح ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں کمپلیٹ ہو کے لا اور قانون کا حصہ بن چکی تھی۔ تو ہم اس تشریح کو فیور کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی ایک تشریح وہ ہے جو تابعین تبع تابعین اور ائمہ نے کر لی ہے۔ تبھی تو دیکھو 3 طلاق میں بار بار کہتا ہوں، کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ نا، کوئی ایک اجل تابعی دکھاؤ جس نے 3 کو 1 کہا ہو۔ تو یہ کیسا قرآن و حدیث ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ جب ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو دفاع میں علماء دیوبند کا یا اپنے بزرگوں کا دفاع نہیں ہوتا، دفاع میں ان ائمہ محدثین کا دفاع ہوتا ہے جن پر پوری امت اعتماد کرتی آئی ہے۔ ان کا مقابلہ ان سے کیا کرو آپ۔ پھر بولو بھائی انجینئر مرزا نے کہا ہے، انجینئر مرزا کا کلپ میں نے ابھی تراویح میں ریکارڈ کرانے والا، اس نے بولا کہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ کتنے جھوٹ بولتے ہو یار، یہ دیوبندی بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں، امام شافعی جو امام احمد کے استاذ ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو امام شافعی کے دادا استاذ ہیں، اور امام مالک جو ان سب کے استاذوں کے استاذ ہیں، یہ سب کیا کہتے ہیں؟ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20۔ تو انجینئر علی مرزا کو جو کلپ ریکارڈ کروانا چاہیے ان چاروں اماموں کے خلاف ریکارڈ کروانا چاہیے۔ وہ کروا رہے ہیں میرے خلاف، وہ کروا رہے ہیں علماء دیوبند کے خلاف۔ تو آپ یوں بولو کہ ان چاروں نے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی ہے، تو جو گالیاں آپ نے علماء دیوبند کو یا بریلویوں کو یا ہمیں دی ہیں وہ ہمیں مت دو۔ آپ کس کو دو؟ آپ ان کو دو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ دیکھو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ان مولویوں نے 5 نمازیں فرض کر کے دین کا بیڑا غرق کر دیا، یہ مولویوں نے لوگوں کو صرف غیر ضروری نمازوں پہ لگا دیا، مولوی ایسے مولوی ایسے، تو مولوی اپنے دفاع میں کیا کہے گا؟ بھائی میں نے نہیں لگایا، یہ تو قرآن نے لگایا ہے۔ تو ہمیں برا کہنے کے بجائے کس کو بولو؟ معاذ اللہ قرآن کو۔ تو وہ قرآن کو نہیں بول پائے گا۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی اہل حدیث بولا کرے نا ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں، ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے، ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو ان سے بولا کرو بھائی یہ حنفیوں نے نہیں، حنفیہ کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک ان چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ تو آئندہ جب آپ کلپ ریکارڈ کروائیں تو یہ نہ کہا کریں انجینئر ورسز مفتی طارق مسعود، قالی خلیل ورسز مفتی طارق مسعود۔ نہ، یہ آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ۔ یہ وہی سیکولر لوگ جو اسلام کو برا نہیں کہتے، اسلامی حکام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا مولویوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کلپ بنایا کریں انجینئر ورسز چاروں امام، قاری خلیل ورسز چاروں، اور وہ تابعین تبع تابعین کے دور کے امام جن کی تعریفوں اور ان کی علمی صلاحیت پر کتابوں کی کتابیں لوگوں نے سیاہ کر دی ہیں۔ تو اپنا مقابلہ ان سے کرایا کریں۔
پھر بولا کریں یہ اندھے مقلد تھے جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کر کے گئے ہیں، یہ لوگ قوم کو گمراہ کر کے گئے ہیں، قرآن و حدیث سے ہٹا کے گئے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے صحیح قرآن کیا ہے اور صحیح حدیث کیا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی میرا وہ خواتین کی جو سمٹ کے نماز والا کلپ چلا ہے اس کو بھی کسی نے ادھورا چلا دیا، پورا نہیں چلایا کم وقت نے، ابھی ہم انسٹاگرام وغیرہ پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ اس میں پھر وہی قاری خلیل کا کلپ چلایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں۔ تو مختصر سوال کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلے دوڑے نہیں، تو بس ان سے یہ سوال پوچھ لینا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں؟ تو جو آپ کے پاس دلیل ہوگی وہی ہم بھی دلیل جب آپ پیش کر دو گے تو ہم بھی انشاءاللہ عورتوں کے سمٹ کے نماز پڑھنے کی دلیل پیش کر دیں گے۔ بھائی اس پہ ہمارے پاس بھی تواتر عملی ہے اور آپ کے پاس بھی تواتر عملی۔ یہ کیا بات ہے اس تواتر عملی کو جب آپ کے فیور میں ہو تو حجت مانتے ہو، تو یعنی وہ چاروں اماموں کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت نہیں مانتے، اور آپ کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت مانتے ہو، تو یہ زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ زیادتی۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائی، تو نوح ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ، دیکھو اللہ نے قوم نوح کو کیسا تباہ کیا، کہا کہ تم ان بتوں کے مقابلے میں کس کو، اللہ کے مقابلے میں ان بتوں کو فیور کر رہے ہو اللہ کے مقابلے میں۔ تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اللہ کہتے ہیں ہم نے، یہ تو مختصر ہے نا، آگے ڈیٹیل میں آئے گئے یہ واقعات انشاءاللہ، ہم نے ہود علیہ السلام کو بچایا اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا اور ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ سورہ الحاقہ میں یہ بہت ڈیٹیل میں ہے۔ پھر جب یہ قوم تباہ ہوئی ہے جو ایمان لائے ان کو بچا لیا اللہ نے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ کہتے ہیں پھر قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس ایک معجزہ بھی آ گیا ہے، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی انہوں نے، لیکن یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو بری نیت سے مت دیکھنا، کوئی قتل بدل کی کوشش مت کرنا۔ اور پھر کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، دیکھو ایک قوم عاد ہوا کرتی تھی، اس کے واقعات تم اپنے باپ دادوں سے سنتے ہو، کیسے تباہ کر دیا، وہی حرکتیں تم مت کرنا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کیسے بڑے بڑے محلات بنا لیتے ہو اس زمین میں، اور پہاڑوں کو بھی تراش کے اندر بھی محلات کھڑے کر لیتے ہو، یہ سب طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ تو کیا جواب ہوا؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ، وہاں بھی یہی مسئلہ، قوم میں جو بڑے بڑے متکبر لوگ تھے جن کی توندیں بھری ہوئی تھیں، وہ کہنے لگے، کمزور لوگوں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہنے لگے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ایمان والے کہنے لگے ہم تو یقین لے آئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے معجزے، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، جھوٹے لوگوں کی ایسی سیرت نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو کافر ہیں، ہم نہیں مانیں گے، اور پھر بالآخر انہوں نے اونٹنی کو بھی کاٹ ڈالا، مار ڈالا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور کہنے لگے یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح جو عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے لے آ۔ سائنس ہے نا، سائنس کیا تھی؟ سائنس۔ ان کے بھی سائنسدان کہہ رہے تھے کہ سائنسی لحاظ سے کوئی عذاب کے چانس نظر نہیں آ رہے۔ اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک ایتھیسٹ پروفیسر ہے، اس طرح کی بکواسات کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں گین کا کام ہے نیچے آنا، گریوٹی کی وجہ سے نیچے آئے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اس کو اوپر لے جائے، اللہ نے قانون بنا دیا تو نیچے ہی آئے گی، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اوپر جائے گی؟ لیکن جب اللہ اوپر لے جانا چاہے گا تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فزکس کے لا اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنائے ہیں، میں جب چاہوں ان لاز کو توڑ سکتا ہوں۔ تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ وہ بنا کے کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا وہ۔ تو یہاں بھی اللہ نے، وہ کہنے لگے بھائی اللہ کا عذاب لے آؤ، انہوں نے دیکھا کوئی عذاب کے کوئی چانس نہیں ہے، ان کے بھی محکمہ موسمیات والے ہوں گے نا، کچھ تو وہ بھی اندازے لگاتے ہوں گے نا، بادل آ رہے ہیں نہیں آ رہے، موسم بھی بارش کا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی ان کے بھی تو اندازے تھے۔ یہ تو محکمہ موسمیات کا محکمہ تو بہت پرانا ہے۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو کیا ہوا؟ پھر دھمکی دینے لگے کہ آپ لے آؤ اللہ کا عذاب۔ فاخذتهم الرجفہ، ایک زلزلے نے ان کو پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اودھے پڑے ہوئے ملے، سارے برباد کر دیا۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری، بستی چھوڑ کے جانے لگے اور کہنے لگے کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، بھلا۔ آج کسی کا بھلا کرو اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جامع رشید والے بہت بھلا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس ٹریک پہ آ جاؤ، بچ جاؤ گے، پاکستان کو بھی اسلامائزیشن کی طرف لے جاؤ گے، مدرسوں کو بھی بچا لو گے، لیکن لوگ
پھر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ابے بھائی انہوں نے غزالی یونیورسٹی فوج کے کہنے پہ بنائی ہے، ابے بھائی انہوں نے جو دنیاوی تعلیم بھی شروع کر دی مدرسے میں فوج کے کہنے پہ، ابے یہ فوج اگر اتنی اچھی ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. کوئی کامن سینس کچھ اور الزام لگا دو یار. سرکاری لوگ اتنا اچھا ادارہ چلاتے ہیں، کہتے ہیں سرکاری مولوی ہیں درباری مولوی ہیں. وہ سرکاری لوگ درباری لوگ ان کی آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے ان کا وہ کوئی اچھا ادارہ کوئی سرکاری ادارہ آپ نے دیکھا اچھا چلتا وہاں؟ تو عجیب. کیا میں اس موضوع پر مزید بات کروں؟ آپ رائے کا اختلاف ضرور کرو، آپ بولو بھائی وہ جس ٹریک پہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کسی اور ٹریک پہ کام کر لو. مقصد سب کا کیا ہے؟ اور وہ دوسرے مدارس کی نفی تھوڑی کر رہے ہیں، وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ باقی مدرسے غلط ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس ٹائپ کا بھی مدرسہ ہونا ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے. کبھی آج تک ایک لفظ انہوں نے اس کے خلاف نہیں کہا. بس ہر وقت تو خیر خواہی پسند آتی نہیں ہے میرے بھائی. تو کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ صالح علیہ السلام نے کہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اے میری قوم میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم بھلا چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتے. آگے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر قوم لوط آئی. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی، یہ پہلی دفعہ اس زمین پر یہ ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی بھی لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ نیچرل ہے ہی نہیں، اس کی طرف کبھی کسی کی توجہ جاتی نہیں ہے. تو فرمایا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم وہ جرم کر رہے ہو جو تم سے پہلے زمین میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے، تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی، خود اس جرم کو تم نے ایجاد کیا. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں سے شادی کرتے نہیں ہو اور مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، اور بل انتم قوم مسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو. تو قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ سائنسی ترقی کی کوئی بات کرو آپ، وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. میں نے بتایا تھا نا گورے نے مجھ سے الجھنا شروع کیا کہ بھئی دو آدمی اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ اب ایسے دکھاؤ گے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بغیرتی محسوس ہونے والی چیز ہے، بتائی جانے والی چیز نہیں ہے. ایسے تو پھر اور بھی کچھ مثالیں پھر وہ بھی کر لو. تو گورا بھی تو کس ایک لمٹ ہے نا، اس کو آ کے کہے گا نہیں یہ واقعی بغیرتی ہے، حالانکہ وہ کیوں بغیرتی ہے؟ اس کو بھی بغیرتی بھائی محسوس ہونے والی چیز، جو غیرت ہوتی ہے تو بغیرتی محسوس ہوتی ہے. غیرت ہی ختم ہو جائے تو بغیرتی محسوس نہیں ہوتی. تو لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، میں بھی تو یہی چیز حقیق کے تھک گیا ہوں. لوگ کہتے ہیں مفتی شادی کرتا رہتا ہے، تم اگر اتنے نیک ہوتے نا کہ ساری زندگی اپنے آپ کو عورت سے بچا کے رکھ لیتے، پاکیزہ نیک پرہیز خرامہ چلتے، نظریں جھکی رہتی. لوگ کہتے ہیں نا مفتی نے ٹھرکی بنا دیا لوگوں کو. ٹھرکی پہلے سے ہے، اور جو میرے خلاف یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو تکلیف یہ نہیں ہے کہ مفتی نے ٹھرکی بنا دی ہے، نا 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 نا، ان کو تکلیف یہ ہے کہ حرام کاری سے ہٹا کے جو لیگل راستہ ہے، جو پاکیزہ لوگوں کا راستہ ہے، جو پیغمبروں کا راستہ ہے، وہ راستہ دکھا دیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ورنہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو ٹھرک کے ساتھ ہی بالغ ہوتا ہے. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، حکومت کیوں کہتی ہے روزگار ضروری ہے، روزگار ہم اتنے لوگوں کو روزگار دیں گے؟ بھائی روزی سے کیا ہوگا؟ لوگ روٹی کھائیں گے، پیٹ بھریں گے. تو آپ لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو، روٹیوں کے پیچھے بھگا رہے ہو، یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں بھائی اس لیے روزگار ضروری تاکہ لوگ حلال پیسوں سے روٹی کھائیں، کیونکہ روٹی تو کھانی ہی کھانی ہے. حلال نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا تو ٹکیتیاں کریں گے. تو شادیاں سوسائٹی میں نہیں ہوگی تو ایسا نہیں اتنے نیک شریف کے سارے جا کے بیٹھے رہیں گے خربوزے کھا کے اور زندگی ہنسی خوشی گزاریں گے. اتنے نیک نہیں ہیں، یہ حرام کاری میں لگیں گے جس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہوگا، گدے گھوڑے پیدا ہوں گے سوسائٹی میں. تو اس لیے ہم بار بار شادی لگا کے رکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے لگا رہے. اور میں پھر بات بتاؤں، جس آدمی نے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو وہ جنونی بن کے ہی کام کرتا ہے. وہ صرف ایک دو دفعہ رپورٹ نہیں پیش کر دیتا کہ اسلام میں 4 شادیاں بھی ہیں، اس کو بار بار ٹاپک کو چھیڑنا پڑتا ہے، اتنا کہ لوگ مانوس ہو جائیں. تو یہ میری مجبوری ہے، میں مرتے دم تک شادی کرتا رہوں گا. کرتا کا مطلب باتیں کرتا رہوں گا. اپنی تو ہو گئی ہیں، اپنی تو ہو گئی. آگے چلتے ہیں ہم جلدی بس یہ ہم مکمل کر لیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم عورتوں کو چھوڑتے ہو، نکاح کرو بھائی جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو وہ جواب میں قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہنے لگے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو. دنیا میں یہ قرآن ہے کہ جو بھی اس بدفعلی ہومو سیکشولیٹی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. آپ کینیڈا میں جائیں، یو کے میں جائیں، ایک تقریر کر دیں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف، ہمیشہ کے لیے بین.
समझ रहे हो, क्योंकि लौंडेबाजों को इतना गुस्सा आता है ना इस बात से कि ये आके ये हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, हालांकि हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे होते, हम इस अमल के खिलाफ बोल रहे होते हैं। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक जुर्म था, जुर्म ये कि जो इसके खिलाफ बोले उसको निकाल दो। इन कौमों का जुर्म उससे बढ़ गया है कि जो इसके फेवर में बोलो उनको नेशनलिटी दे दो। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है उनके जुर्म ये था कि निकाल दो बस, ये नहीं कि जो ये काम करते हैं पूरी दुनिया से पकड़ पकड़ के यहीं ले आओ। लेकिन ये कौमें इतनी आगे जा चुकी हैं कि जो ये काम करते हैं साबित करें। मेरे पास तो फोन आते हैं लोगों के, भाई मुफ्ती साहब इस तरह से अपने आप को साबित कर दो तो नेशनलिटी मिल जाती है, तो हम झूठी मूठी साबित कर सकते हैं। मैंने कहा एक तो इतने बेवकूफ नहीं है कि झूठी मूठी को मान लेंगे, दूसरा बिलफर्ज झूठी मूठी भी, तो ये झूठ भी कोई हल्का है अपने आप को ये बोल देना जाके। ये तो जो करता भी है ना वो भी बोले कि मैं नहीं करता। भाई इतना गंदा जुर्म है कि नहीं मानो, ये तो इतना गंदा जुर्म है, अपने ऊपर एक काला क्यों मल रहे हो हमेशा के लिए। सब बोलेंगे यार ये तो वो है, अल्लाह बचाया। तो कौम ने कहा इनको निकाल दो। इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये लोग हैं बड़े पाकीज़ा बनते हैं, बड़े नेक शरीफ शुरफा बनते हैं। ये किस पे इल्जाम लग रहा था? लूत अलैहिस्सलाम पे, जो शादियों की बात कर रहे थे, सही है ना, ताकि लोग होमोसेक्सुअलिटी से हटें, तो उनको कहने लगे ये बड़े पाकीज़ा बनते हैं। वो भी थोड़ी सी फितरत पे थे कि शादियों की बात करने वाले को पाकीज़ा कह रहे थे, और हमारा सेकुलर तबका तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो गया, वो शादियों की बात करने वाले को ठरकी बोलने लगे।